السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز. آج ہے 31 جولائی 2025. آج ابھی میں صبح کی چائے پی رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ سے یہ باتیں بھی ہو جائیں. میں نے ایک کورس شروع کیا ہے آن لائن. میں کروا نہیں رہا ہوں بلکہ خود کورس کر رہا ہوں. اس کا نام ہے گیسٹ پوسٹنگ کورس. تو یہ گیسٹ پوسٹنگ میں کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ یہ چائے بھی چلتی رہے گی. تو میں یہ ضروری سمجھ رہا تھا ان دوستوں کے لیے کہ جو فارغ ہیں یا ان کے پاس ٹائم ہے کہ یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ کیا کیا چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ گیسٹ پوسٹنگ کورس کر لیں. آن لائن ہو رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں. مختلف لوگ یہ کرواتے ہیں. میں یہ کسی کی مشہوری کے لیے نہیں کر رہا، نہ میں کسی کی پبلسٹی کر رہا ہوں کہ آپ فلاں سے کریں، نہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کہاں سے کر رہا ہوں، لیکن میں کر رہا ہوں. تو یہ بنیادی طور پہ کورس شروع ہوا تھا. کہا گیا تھا کہ 1 گھنٹہ اور 40 منٹ کا کورس ہے، تو آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا یہ تو کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہے، ہم ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ٹائم کر کے 3-4 دنوں میں بھی نکال سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو اس میں کی ورڈز بھی سکھا رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کا سکھایا جا رہا ہے. میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر لوں. مثال کے طور پہ مجھے اس سے پہلے نہیں پتہ تھا، حالانکہ میں جیو پاکستان ویب سائٹ جو ہے اس کا ایڈٹ کرتا ہوں اور ایڈیٹوریل سائٹ پہ تو میری نگاہ رہتی ہے. لیکن یہ جو ٹیکنیکل سائٹس ہوتی ہیں اس کی بہت ساری ٹرمز تو میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں. میں آہستہ آہستہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک رپورٹ حاصل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں DA PA DR SS TR اور کانٹیکٹ. اب یہ میں بھی شروع میں سن کے حیران ہوا تھا یہ کیا ہے DA PA DR. DA کہتے ہیں ڈومین اتھارٹی، PA کہتے ہیں پیج اتھارٹی، DR کہتے ہیں ڈومین ریٹنگ، SS کہتے ہیں اسپیم سکور اور TR کہتے ہیں ٹریفک. تو DA جو ہے وہ کسی بھی ویب سائٹ کا جو ہوتا ہے وہ 25% سے زیادہ ہونا چاہیے. مجھے نہیں یہ بات پتہ تھی کہ DA جو ہے وہ 25% سے زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ ایک اچھی ویب سائٹ مانی جاتی ہے. اسی طرح PA پیج اتھارٹی جو ہے وہ بھی 25% پلس ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. جتنا زیادہ اتنا اچھا ہے. DR جو ہے وہ ڈومین ریٹنگ کہلاتی ہے، وہ بھی 25% سے زیادہ ہونی چاہیے، تو پھر وہ ویب سائٹ اچھی ہوتی ہے. میں آگے جا کے بتاؤں گا کون کون سی ویب سائٹ میں نے چیک کی ہیں اور ان کے میں نے یہ DA PA DR یہ سب چیک کیے ہیں. اچھا، یہ SS کیا ہے؟ اسپیم اسکور. اسپیم اسکور کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ پر کتنا کام جو ہے وہ کاپی کیا گیا ہے، کتنا کام جو ہے وہ ڈپلیکیٹ کانٹینٹ میں آتا ہے. تو اس کو میکسیمم 5% پہ ہونا چاہیے. 1% یا اس سے کم ہو تو کیا ہی کہنے ہیں. اس طرح ٹریفک ہے، تو ٹریفک کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے لیے کم سے کم جب کوئی یہ لوگ سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو کم سے کم اس کا جو ٹریفک ہے وہ 1K پلس ہونا چاہیے. ویسے تو لاکھوں کروڑوں میں اربوں میں ہو تو جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. لیکن یہ عام طور پہ جب کورس کراتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی ویب سائٹس آپ دیکھیں، کیٹیگریاں پہلے بنواتے ہیں، مختلف کیٹیگریز بنائیں اور اس کے بعد ان کیٹیگریز میں مختلف ویب سائٹس کو سرچ کراتے ہیں دنیا بھر میں جن کی عمر 1 سال سے کم ہو، یعنی 1 سال سے کم عرصے میں وہ ویب سائٹ بنی ہو اور اس نے چند مہینوں میں ایک اٹھان پائی ہو، کامیابی حاصل کی ہو، اس کا ٹریفک بڑا ہو. تو پھر اس کا یہ DA PA DR SS TR یہ سب چیک کیا جاتا ہے. تو میرے لیے یہ اچھی باتیں تھیں. اچھا، یہ چیک کہاں سے کرتے ہیں DA PA؟ اس کے لیے کچھ فری ویب سائٹس ہیں اور کچھ پیڈ ویب سائٹس ہیں. مثال کے طور پہ AHREFS ٹریفک چیکر. تو اگر آپ گوگل پہ جائیں اور لکھیں AHREFS ٹریفک چیکر تو وہ کچھ ویب سائٹس آپ کے سامنے کھل جائیں گی. اس میں سے جو ویب سائٹ میں آپ AHREFS ٹریفک ویب سائٹ ہوگی، اس میں آپ اگر کسی ویب سائٹ کا ٹریفک اور DA PA چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ لکھیں گے تو اس میں آپ جو جو چیزیں لکھتے جائیں گے اس کا وہ آپ کو سرچ بار کے ذریعے رزلٹ آپ کے سامنے آتا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ گوگل پہ جائیں اور آپ لکھیں DA PA چیکر تو کچھ ویب سائٹس آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس میں آپ DA PA چیکر پہ کھولیں گے اس میں آپ جس ویب سائٹ کا بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں DA PA DR تو آپ اس میں وہ اس کا URL انٹر کریں گے تو وہ آپ کے سامنے اس کا رزلٹ چند سیکنڈز میں دے دے گا.
تو کسی بھی ویب سائٹ کا گوگل پہ جا کر DAPA چیکر کے ذریعے آپ اس کا ڈومین اتھارٹی پرسنٹیج، پیج اتھارٹی پرسنٹیج، DR ڈومین ریٹنگ پرسنٹیج معلوم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ کر کے دیکھا، میں نے مختلف پاکستان کی مشہور اردو ویب سائٹس، انگلش ویب سائٹس، دنیا کی جو فیمس ویب سائٹس ہیں، میں نے وہ ان کے URL وہاں پہ ڈالے، اور میرے سامنے جو رزلٹس آئے وہ بہت ہی کمال کے تھے، بہت حیران کن تھے میرے لیے۔ میں نے ان کو دیکھا، اور بھی میں نے انہیں صرف اپنے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ابھی میں کورس کر رہا ہوں تو میں اس کو پڑھتا جا رہا ہوں، اور آگے جیسے جیسے میں سیکھتا جا رہا ہوں تو میں ان کو اپلیکیشنز بھی ان کی کرتا جا رہا ہوں۔ اب جو شروع میں نے کہا نا کہ گیسٹ پوسٹ جو ہوتی ہے، اس کا جو کورس ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مختلف ویب سائٹس تلاش کرنی ہے جو اپنے یہاں پہ آپ کو آرٹیکل لکھنے کی اجازت دیتی ہیں۔ پہلے آپ کیٹیگریز لکھیں، ویسے کیٹیگریز تو درجنوں ہو سکتی ہیں، لیکن شروع جو کراتے ہیں کورس میں تو اس میں آپ پہ جو چند مشہور کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس میں فیشن ہے، بزنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، فوڈ ہے، اسپورٹس ہے، اس طرح کی کیٹیگریز کے اوپر بات شروع ہوتی ہے۔ ویسے 20-22 کیٹیگریز ہیں جو کورس میں انہوں نے ڈسکس کی ہیں، اور ہر کیٹیگری کی وہ کہتے ہیں کہ آپ گوگل سے جا کے 10 مشہور ویب سائٹس یا 10 اہم ویب سائٹس ہیں وہ لے لیں۔ تو 10 ویب سائٹس ہر کیٹیگری کے رکھ لیں، اور پھر ایک فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کیٹیگری میں لکھنا ہے۔ تو یہ گیسٹ پوسٹنگ کورس اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ گیسٹ پوسٹنگ سے بھی کما رہے ہیں، تو میں یہ صرف سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے سارا کام۔ تو یہ ہے کہ دنیا میں ایسی بہت سی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو آفر کرتی ہیں کہ آپ ان کی ویب سائٹ پر لکھیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، لکھیں تو وہ آپ کی پروموشن ہوتی ہے۔ اچھا، اب دوسری ڈیمانڈ کیا ہے دنیا میں؟ وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے ادارے، کمپنیاں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے کی پروموشن کے لیے یا ان کی مصنوعات کی پروموشن کے لیے آرٹیکلز لکھے جائیں اور مختلف جگہوں پہ چھپوائے جائیں، اور ان کے پاس زیادہ سے زیادہ بزنس آئے، زیادہ سے زیادہ کسٹمرز آئیں۔ تو یہ دونوں طرح کا کام ہے۔ تو اس کے لیے جو مڈل مین ہوتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے، وہ یہ کورس سیکھتا ہے گیسٹ پوسٹنگ۔ پہلے وہ ایسی ویب سائٹس تلاش کرتا ہے جہاں پہ یہ سہولت موجود ہو کہ اگر وہاں ان کو آرٹیکل بھیجا جائے تو وہ چھاپ دیں گے۔ اس کے لیے وہ ڈیل بناتا ہے کہ میں آپ کو ایک آرٹیکل اپنا یا اپنے کسٹمرز کا بھیجوں گا، آپ اس کو چھاپیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ہاں چھاپیں گے۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے آپ کتنے میں چھاپیں گے، کتنے ورڈز میں ہوگا، تو پھر وہ اس کی ڈیٹیل وہ بتاتے ہیں۔ ہر ویب سائٹ والا جو ڈومین ہے وہ بتاتا ہے کہ جی میں آپ کا اتنے 1000 ورڈز کا آرٹیکل چھاپوں گا تو اتنے میں چھاپوں گا، اور اگر اس کا کم ہوگا تو اتنے میں، یا زیادہ ہوگا تو اتنے میں۔ تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور پھر پیسوں کی ڈیل ان سے ایک فائنل ہو جاتی ہے کہ جی میں آپ کو اگر ایک آرٹیکل بھیجوں گا تو اتنے، اور اگر مہینے میں زیادہ بھیجوں گا تو اتنے۔ تو اس طرح کی ایک ڈیل آپ ان سے بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں اس طرف جہاں پہ آرٹیکل لکھوانے والے موجود ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے آرٹیکلس ہمارے بارے میں لکھے جائیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہوٹلز ہیں، یہ بزنس کے مختلف ادارے ہیں، یہ کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنل، نیشنل، یہ ریسٹورنٹس ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، کلینکس ہیں، اور ہر وہ بندہ جو اپنا کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار بڑھے اور اس کے پاس زیادہ بزنس آئے، زیادہ کسٹمرز آئیں، اور وہ اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے چاہتا ہے کہ میرے بزنس کے بارے میں مختلف ویب سائٹس پہ اچھا لکھا جائے، میری تعریف کی جائے، تاکہ لوگ پڑھ کر میری طرف آئیں۔ تو یہ ہے مڈل مین کا کام کہ وہ ویب سائٹس ڈھونڈے جہاں پہ آرٹیکل چھپ سکتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈے، ایسے اداروں سے بات کرے جو آرٹیکل چھپوانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ اپنا آرٹیکل خود دیتے ہیں، آپ کو لکھنا بھی نہیں ہے۔ مزے کی بات، مطلب ہم تو رائٹر ہیں نا، ہم تو لکھتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، ہم رپورٹر ہیں، رائٹر ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں، رائٹنگ اسکل بھی ہے۔ تو یہاں ایک مزیدار کام یہ ہے کہ جی ایک پارٹی ہے، ایک سمجھے بڑا ہوٹل ہے، وہ اپنے ہوٹل کے بارے میں اس نے رائٹ اپ بھی تیار کیا ہوا ہے، تصویریں بھی تیار کی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ آرٹیکل ہے، میرا یہ تصویریں ہیں، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ جگہ پہ چھپوائیے، اور مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بکنگز ملیں، اور میرے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں میرے ریسٹورنٹ پہ یا میرے ہوٹل پہ۔ تو میٹیریل بھی وہ تیار کر کے دے رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، میٹیریل یہاں سے ای میل پہ اپنے پاس منگوانا ہے یا واٹس ایپ پہ، اور اس کو بھیج دینا ہے اس بندے کو جو اس نے چھاپنا ہے۔ اب ہم نے اس سے فرض کیا، طے کیا 10 روپے میں ہم چھاپیں گے، اور اس سے ہم نے طے کیا کہ ہم 20 روپے لیں گے۔ تو 20 روپے میں آپ نے اس کا آرٹیکل لیا، 10 روپے میں آپ نے اس کو آگے چھپوا دیا، 10 روپے آپ نے کما لیے۔
یہ ہے بنیادی آسان لفظوں میں بات، جس کے لیے یہ ساری ٹیکنالوجیز پڑھنی پڑتی ہیں، کیونکہ جو کسٹمر جس سے آپ نے بزنس لینا ہے وہ آپ سے یہ سب پوچھتا ہے کہ جی آپ جن ویب سائٹس پہ یہ چھپوائیں گے ان کا ڈی اے کیا ہے، ان کا پی اے کیا ہے، ان کا ڈی آر کیا ہے، ان کا ایس ایس کیا ہے، ان کا ٹی آر کیا ہے، یعنی ان کی ڈومین اتھارٹی کیا ہے، ان کی پیج اتھارٹی کتنے پرسنٹ ہے، ان کی ڈومین ریٹنگ کتنے پرسنٹ ہے، ان کا جو ہے اسپیم اسکورنگ کتنا ہے، اور یہ سب چیزیں اس میں وہ پوچھتے ہیں. اس لیے یہ سب چیزیں آپ کو یہ بزنس میں داخل ہونے سے پہلے آنی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے. ہے بڑا مزیدار، انٹرسٹنگ ہے. آپ خود کریں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا. اسی طرح AHR ERF ٹریفک چیکر ہے، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو یہ فری ٹولز بھی ہیں اور یہ پیڈ ٹولز بھی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اگر آپ فری ٹولز سے گزارا کریں گے تو وہ رزلٹ ان کے زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتے، لیکن آپ پیڈ سروسز لیں گے تو ان کے جو ٹولز ہیں، جو رزلٹس ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اچھا، اسی کورس میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ڈی اے پی اے کے ساتھ ساتھ بیک لنکس بھی آ جاتے ہیں، ڈومین اتھارٹی بھی چیک ہو جاتی ہے، کوالٹی بیک لنکس کے بارے میں بھی ڈیٹیل آ جاتی ہے، اور کوالٹی بیک لنکس کی پرسنٹیج بھی پتہ چل جاتی ہے. موسٹ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی اس میں بتایا جاتا ہے. آف پیج SEO اسکور کیا ہوتا ہے، اور ڈومین کی ایج کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اس میں سکھاتے ہیں. اچھا، اب اس میں آگے جاتے ہیں میں تو ایک اور چیز، ایک سبجیکٹ ٹاپک آ جاتا ہے یا چیپٹر آ جاتا ہے. گوگل انڈیکس کیا ہوتا ہے، گوگل اپرووڈ سائٹس کون سی ہوتی ہیں، اینکر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، لائیو لنک کیا ہوتا ہے، ٹیٹ کیا ہوتا ہے. ٹیٹ کہتے ہیں ٹرن اراؤنڈ ٹائم کو. تو یہ ساری چیزیں اس میں سکھائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ گوگل انڈیکس، آرٹیکل کو گوگل جو چیک کرتا ہے، رینک کرتا ہے، اس کو گوگل انڈیکس کہتے ہیں. گوگل اپرووڈ سائٹس وہ ہوتی ہیں جس میں ویب سائٹ کی مضامین گوگل پہ آپ کو نظر آتے ہیں. اینکر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، کسی مضمون میں جہاں جہاں لفظ بولڈ ہوئے ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کو کلک کریں تو وہاں سے کسی اور ویب سائٹ کا لنک لگا ہو تو اس کو اینکر ٹیکسٹ کہتے ہیں. لائیو لنک کیا ہوتے ہیں، یہ ایڈمن آپ کو دیتا ہے لائیو لنک، اور وہ بھی کسی مضمون میں آپ لگواتے ہیں. ٹیٹ کیا ہوتا ہے، ٹرن اراؤنڈ ٹائم، یعنی گوگل پہ آپ چیک کریں گے، آپ بتائیں گے اس کو کلائنٹ کو کہ یہ کتنی دیر میں آپ کا مضمون جو ہے وہ فلاں ویب سائٹ پہ پبلش ہو جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ کورس بڑا مزیدار ہے. میں اس کورس کو بھی کر رہا ہوں. کچھ چیزیں میں نے کر لی ہیں، کچھ چیزیں جو ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے، یہ آپ بھی چاہیں تو آپ بھی یہ کورس شروع کر لیں. آن لائن یہ اویلیبل ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹائپس آف گیسٹ پوسٹنگ کیا ہوتی ہے، اس میں ایک ٹائپ ہے جرنل، ایک ہے اسپیسیفک، ایک ہے پریمیم، ایک ہے ساس، ایک ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایک ہے کرپٹو. اور کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جس میں یہ منع کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کہ آپ اس میں مت داخل ہوں. مثال کے طور پہ کیسینو، گیمبلنگ، CBD اور اڈلٹ، کہ ان میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مزیدار کورس ہے. اس میں ابھی میں نے نیکسٹ اسٹیپس کرنے ہیں، اور نیکسٹ اسٹیپس میں جیسے ای میل کے ذریعے ڈیل ڈن کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور URL کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ سب چیزیں ری سیلر کی ہوتی ہیں. یہ میں بھی پڑھوں گا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کروں گا جب موقع ملے گا. تو آپ کو بھی اگر یہ سبجیکٹ اچھا لگے تو آپ بھی ضرور کریں، سیکھیں. سیکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر آپ سیکھ گئے تو فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. گیسٹ پوسٹنگ کے کورسز ہیں، یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، چند گھنٹوں سے لے کے چند دنوں تک. تو آپ بھی ضرور کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا دوستوں کے ساتھ. بہت شکریہ.